کارواں سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچے۔ اور آج تو مہان جو مسافر ہے وہ ایک ہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ ان کے بارے میں یہ آل دیٹ آرٹ کے مصنف لکھتے ہیں کہ استاد جو بشیر احمد ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو نہ صرف یہ کہ مینیجر سکھاتے ہیں اور اس کی پریکٹس کرواتے ہیں، بلکہ ان کو سکھاتے ہیں کہ رنگ کس طرح بنانے چاہیے، پینٹ برش کس طرح بنانے چاہیے، اور وصلی جس کاغذ پہ مینیجر بنتی ہے اس کی تیاری کے مراحل کیا کیا ہیں۔ اور ایک ٹیچر کی حیثیت سے انہوں نے پوری جنریشن پینٹرز کی جو تھی وہ تیار کی، اور خاص طور پہ عائشہ خالد بار بار ان کو مینشن کرتی ہیں کہ یہ ان کی نظر تھی، استاد بشیر کی تھی، جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا، اور جو کچھ انہوں نے سیکھا کلر میکنگ یا برش سٹروکس ان سے سیکھا۔ اچھا، تو لسٹ آف اسٹوڈنٹ جو ہے ان کی وہ بہت طویل ہے، اور وہ انٹرنیشنلی نون اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان میں عمران قریشی، عائشہ خالد، شازیہ سکندر، امبرین بٹ، نصرہ لطیف، طلحہ راٹھوڑ، تزئین قیوم، سمیرہ تزئین، وسیم احمد، عثمان سعید، عرفان حسن، اور اس کے بعد یہ فہرست بہت طویل ہے۔ آپ نے اگر ہمارا پروگرام دیکھا عمران قریشی کا تو انہوں نے ان کا اقرار کیا یہاں پہ ایک، اور اس سے پہلے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ عمران قریشی پر جب میٹروپولیٹن میوزیم آف نیو یارک نے ایک کتاب شائع کی تو اس مختصر کتاب میں عمران نے خصوصی طور پہ استاد بشیر کی کلاس کی ایک تصویر دی، اور انہوں نے اقرار جو کیا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ کہتے تھے کہ بھئی مجھے منیچر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں باقی پینٹنگ میں انوالو تھا، تو میں جب کبھی ادھر سے گزرتا، وہی میں نے جو حجرہ انہوں نے بنایا ہوا تھا بشیر صاحب نے، تو وہاں پہ بشیر صاحب کھڑے ہوتے اور وہ مجھے بلا کے کہتے کہ دیکھو تم منیچر کیا کرو۔ تو میں کہتا کہ جی حضور مجھے تو منیچر کرنے نہیں آتی، میں پینٹنگ میں انٹرسٹیڈ ہوں۔ کہنے لگے وہ جب بھی میں ادھر سے جاتا تھا تو وہ مجھے انسسٹ کرتے تھے، تو میں نے ادھر سے جانا چھوڑ دیا کیونکہ وہ انسسٹ کریں گے کہ تم منیچر کرو۔ چنانچہ ایک دفعہ اتفاقاً گزر ہوا تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں مجھ میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ میں منیچر کروں۔ تو انہوں نے ایک یادگار فقرہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آدھ چیز تمہاری دیکھی ہے، چاول کا ایک دانہ پوری دیگ کا ذائقہ بتا دیتا ہے اور تم میں ٹیلنٹ ہے۔ یعنی عمران نے یہ اقرار کیا کہ اگر بشیر احمد کا جو اصرار ہے اور ان کی جو محبت ہے، اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس لڑکے میں ٹیلنٹ ہے، وہ نہ ہوتا تو میں آج ان بلندیوں پر نہ ہوتا۔ اس طرح شازیہ سکندر ہیں، مجھے بھی ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، یہیں آئی تھی، اور انہوں نے بھی انہی کا تذکرہ کیا۔ آبویسلی یہ ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے مختلف راستے اختیار کیے، اور مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں بہت عرصہ گزرا، ایک امریکن جرنل تھا، اس میں آرٹس اینڈ کرافٹس کے بارے میں وہ ایک رپورٹ دیتا تھا اور لسٹ دیتا تھا ہر سال کہ امریکہ میں وہ کون سے 10 آرٹسٹ ہیں جو اس میگزین کے جو کرٹکس ہیں ان کے خیال کے مطابق آئندہ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ آپ ان کو خرید نہیں سکیں گے، اور ان میں شازیہ سکندر کا نام بھی تھا۔ چنانچہ شازیہ واقعی آج کل تو مطلب عام لوگوں کے بس میں نہیں ہے، امریکہ میں ہے۔ اسی طرح شازیہ سکندر کی ایکسٹرا آرڈنری ریالٹیز، یہ کتاب بھی جو ہے اس میں بھی شازیہ نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہوا ہے بشیر صاحب کو۔ اور کتابیں، استاد شاگرد بہت عمدہ کتاب ہے، یہ استاد ہیں اور ان کے شاگردوں کا کام ہے اور ان کا بھی کام ہے، مطلب دیر از نو اینڈ ٹو اٹ۔ مجسمہ سازی کی پوری کتاب ہے بشیر صاحب سے، لیکن ہم شروع وہیں سے کرتے ہیں جب یہ اپنا جو پرانے بزرگ اساتذہ تھے ان کے سامنے کہتے ہیں کہ
ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو ان کی جوتیوں میں بیٹھا رہتا تھا پورا دن، جب اندر بلاتے تب جاتا تھا. تو ایک دن آپ کو پھینٹی بھی لگائی تھی کسی نے؟ استاد شجاع اللہ نے. اچھا، کیوں؟ وہ غلط کام کر دیا تھا. اچھا. ایک سیاہ قلم ہے، اس کے اوپر ایک موتی ہے، موتی مجھ سے خراب ہو گیا. اچھا. وہ موتی کو میں نے اسکریچ کیا تو وہ وصلی اکھڑ گئی، اور میں بڑی مشکل سے اس کو کرتے 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 اس کے ہلکا سا میں نے سفیدہ لگا دیا. ہاں. اب میں نے دکھایا استاد جی کو، تو استاد جی نے یہاں پہ ماری ٹپ. ہاں. ابے بیوقوف، سیاہ قلم میں سفیدہ نہیں لگتا. ہاں. اب وہ دیکھے اور کوئی بندہ دیکھے تو ہاں، اس وہ کو نہیں پتا. نظر آئے گا آپ کو، مگر ان کی تیز اتنی نظر تھی کہ فوراً انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ سفیدہ کہاں سے آ گیا. اچھا بشیر صاحب، آپ کہیں کسی پینٹر کی دکان پہ بھی کام کرتے ہیں؟ جب میں فرسٹ ایئر میں گیا تو میرے والد صاحب تو بیچارے ریٹائر تھے، سپرنٹ ایجوکیشن ریٹائر ہوئے. گھر میں چھوٹا سا ایک اسکول کھولا ہوا تھا. جب وہ جاتے تھے تو ہم انہی کی بچوں کو، کسی کو املا لکھا دی، کسی کو پہاڑے کرا دیے. تو ہماری بچپن سے ہی ٹریننگ گھر سے ہی ہوئی ٹیچنگ کی. تو ہماری فیملی ساری ایجوکیشنسٹ فیملی تھی. میرے والد پیدا ہوئے تھے ہوشیارپور میں، والدہ جلندھر میں. جلندھر ہائی اسکول سے انہوں نے 1935 میں میٹرک کیا، اور وہ یہ جب لاہور میں آئے تو سارے بچے، لڑکیاں گھر کی بہنیں اور سارے محلے کے جو ہے وہ خواتین کو والدہ پڑھاتی تھی، والد صاحب سارے. نہیں، آپ جو انارکلی میں کسی پینٹر کے عمل، وہی بتانے لگا ہوں. تو وہ انکم ہماری بہت کم تھی. میں گھر سے 1 روپیہ لیتا تھا، والد صاحب مجھے روزانہ کا. تو سید صاحب کی ایک کلاس تھی جس میں پلاسٹر پیرس چاہیے تھا، 12 آنے کی ایک بیگ ملتا تھا. کن کی کلاس تھی؟ سعید اختر صاحب کی. اچھا، ان سے بھی پڑھا ہوا؟ اسکلپچر جو ہے نا، فرسٹ ایئر فنڈامنٹل پہلا سال جو تھا وہ ساری پڑھاتے تھے نا. تو مجھے اسکلپچر میں 3 روپے کی ضرورت تھی. تو میں گھر گیا واپس، تو والد صاحب سے کہا کہ جی 1 روپیہ 3 روپے چاہیے. تو والد صاحب نے جیب سے 1 روپیہ اور نکال کے دیا، بیٹا یہ آپ کا کل کا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا. اب میں مایوس ہو کے آ کے بیٹھ گیا. اب میں تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہوں اور سوچ رہا ہوں کیا کروں. تو اس دن وہ جو اٹینڈنٹ تھا نا پلے کا، وہ نہیں آیا تھا. تو انہوں نے لیکچر دیا تھا. تو ایک اسٹوڈنٹ نے آگے پوچھا، کہتے جی بشیر صاحب، بشیر آپ کو بنانا آتا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے آتا ہے. اچھا پلیز میرا بنا دو، ہیلپ کر دو. تو میں نے وہ 3-4 بیگ کھول کے نا، تو ان کا پلاسٹر پیرس کا ایک بلاک ہے جس کو ہم نے کارو کرنا تھا، اسائنمنٹ تھی. ایک بنا دیا، دوسرا بھی آ گیا، میرا بھی بنا دو، تیسرا آیا. تو میں نے کیا کیا، کچھ زمانے میں یوگ کے دور میں چینی راشن ڈپو بھی ملتی. تو والدہ کیا کرتی تھی، ہر ہفتے کی لاتی تھی، اس میں سے تھوڑی سی ایک علیحدہ نکال لیتی تھی. تو سال بھر میں وہ بوری بھر جاتی تھی. میں نے وہ کیا کیا، ایک بوری اپنے پاس رکھ لی. ہر جو اسٹوڈنٹ تھا اس سے ایک تھوڑا سا بھاڑا جس کو بولتے ہیں وہ لینا شروع کر دیا. وہ میں شام تک میں نے کوئی 80 بلاگ بنائے، اور وہ پھر بعد میں رات کو میں اپنا بلاگ بنایا اتنا. تو میں نے اس طرح سے پھر شروع کیا کہ نہیں یار، والد صاحب بیچارے، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. نہیں، وہ جو آپ نے پینٹر کی دکان پہ ملازمت کی، اس کے بعد پھر میں نے یہ شروع کیا نا کہ میں پھر گیا رائل پارک، وہاں سے پوچھا، انہوں نے نہیں رکھا. پھر ہمارے انارکلی میں ایز اے پینٹر آپ ملازم ہونا چاہتے، جا کے کام کہ جی مجھے شاگرد رکھ لیں تاکہ میں کام سیکھ لوں. تو وہ پھر میں آیا محلے میں، وہ ایک بندہ تھا ہمارے ہمسائے میں، تو اس سے کہا کہ یہ پینٹر سے کہ مجھے اپنی دکان پہ نہیں، آپ آ جائیں انارکلی اس پینٹر کی دکان پہ. ہاں جی، وہاں پہ کیا کرتے تھے؟ وہی میں آ گیا پینٹر. وہ پہلے تو رکھتا نہیں تھا، پھر اس نے مجھے ٹیسٹ دیا، اس کے بعد کہا ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ. تو وہاں پہ میں بورڈ ان کے رنگتا تھا. کوئی کسی کا دانت بنا دیا، کسی نے وہ کوئی دودھ فلودے والا آ گیا، اس نے کہا گلاس بنا دو. تو میں ڈرائنگیں ساتھ ساتھ ان کے نا وہاں پہ بیٹھا میں پی ٹی سی ٹی کے چارٹ بھی بنا دیتا تھا. یہ جو پیپل ٹیچر کے لیے چارٹ ہوتے تھے نا، تو اس سے کتنے پیسے آ جاتے؟ 200-250 روپے آتے تھے زیادہ سے زیادہ. وہ جو ٹریننگ کالج ہے نا لیڈی مکلیگن کا بیک سائڈ پہ، ان کی جو پیپل ٹیچر ہیں وہ آتی تھیں، وہ اپنے چارٹ بنواتی تھی لیکچر کے لیے. نہیں، وہ وہاں سے آپ آمدن لے کے تو پھر مجسمہ سازی کے لیے مٹیریل لیتے تھے؟ وہ تو ایک اسائنمنٹ تھی، باقی تو رنگ بھی چاہیے تھے پینٹنگ کے لیے. تو میں پینٹنگ کے رنگ بھی لیتا تھا، رنگ بھی مہنگے، پھر برشز، پھر کینوسز، پھر سارا کچھ لینا ہوتا تھا. تو میں پھر گھر سے پھر پیسہ نہیں لیا. پھر میں خود سے
راتوں کو کام کرتا تھا تو صبح میں آ کے اپنی اسائنمنٹ کرتا. اچھا بہت سارے جو فیمس پینٹر ہیں انہوں نے اس طرح بورڈ کیے، بلکہ دیواروں پہ بھی. سادگین بھی اوریجنلی امروہہ میں ہاں جی وہ جو ہے نا کوئلے سے وہ چوری چھپے وہاں ڈرائنگ بنا دیتے. یہ چاکنگ کہتے تھے. اسٹیشن سے لے کے منصورے تک دیواروں پہ جو تو ٹھیکیدار آیا تو اس نے ٹھیکہ لے لیا پینٹر نے. تو رات کو ہم نکلتے تھے کرائے کی سائیکل لے کے، ایک بندہ آگے سفیدی کرتا جاتا تھا، استاد اور میں. وہ استاد کچا کرتا تھا، میں اس کو بھرتا جاتا تھا. وہ بھی تو وہ رات کو صبح 4 بجے تک وہ کر کے پھر سویرے 8 بجے کالج میں اپنی اسائنمنٹ کرنی. خالد صاحب بڑے شفیق آدمی تھے، انہوں نے بڑے ہیلپ کی ہماری. تو وہ کلاس میں نے کبھی نہیں چھوڑی. خالد صاحب، خالد اقبال، خالد صاحب. شاکر صاحب بھی تھے، کبھی کوئی کام کر لیا، کبھی کوئی کام کر لیا. تو پینٹر کی دکان پہ ہوتا ہی رہتا تھا کہ ایک زمانے میں ہمیں میٹل ورک بھی سکھایا جاتا تھا، جس میں اسائنمنٹ تھی کاپر کے اوپر. قادر بخش صاحب ہوتے تھے، انہوں نے ایک اسائنمنٹ دی تو پیسے ٹکا ہی نہیں میرے پاس. اب سنڈے کا دن تھا اور چھٹی تھی، تو جو سپلائی کرتا تھا نا بورڈ 2 فٹ بائی 1.5 فٹ کے، 1.5 فٹ 2 فٹ کے، وہ ایک رنگ محل میں وہاں پہ ایک نالے کے اوپر نا ایک ہٹ ڈلی ہوئی تھی، اس میں وہ کام کرتا، وہ بورڈ بناتا تھا. وہ سپلائی کرتا تھا لاہور میں پینٹر کی دکان پہ. میں اس کے پاس گیا صبح ہی صبح. میں نے کہا جی صاحب مجھے کام کوئی دیں، پیسے نہیں ہیں تو اس طرح سے ضرورت ہے. تو کہنے لگا پتر وہ پہ ہے ٹین تے وہ پہ ہیں لکڑاں، 4 آنے کے حساب نے جنہیں ٹھوک لے تیرے. تو میں نے صبح شروع ہو گیا تو رات شام سے کیا کرتے کیا تھے؟ اس نے کہا کہ بورڈ ٹھوک دو، ٹین کی چادر رکھے، نیچے لکڑی رکھ کے کیل سے لگانی. اچھا کیلیں لگانی، کینے لگا کے اس کو ٹھوک کے. تو شام تک میں نے 100 بورڈ ٹھوکا. اچھا اس کے مجھے 25 روپے ملے. اور یعنی آپ نے تعلیم کے دوران یہ میں محنت مزدوری کر کے، کیونکہ والد صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے تو تھے مگر وہ نہیں وہ آپ نے بتایا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ استاد شجاع کی شریف کی ان کی ٹریننگ مکمل ہو گئی، اس کے بعد آپ نے تھیسس کیا، فائنل جو ہوتا ہے. تھیسس میں نے کیا تھا پینٹنگ کا. ہاں بتائیں نا. اور پینٹنگ میں اسکلپچر بھی کیا، پینٹنگ بھی کی. منیچر میں سب سے زیادہ میرے پاس کیونکہ منیچر تو ایسا تھی نہیں میرا خیال نہیں تھی نا، میجر نہیں تھی. میں تو الیکٹیو میں تھا نا. ٹھیک ہے. تو ہفتے میں میرے پاس رجسٹر پڑے ہوئے 1963 کے، جس میں سید اختر کے بھی نام ہیں، حاجی شریف کے اسٹوڈنٹ تھے. اور وہ ہفتے کو 3rd ایئر ہوتی تھی جمعے کو اور 4th ایئر ہوتی تھی ہفتے کے دن. وہ 4 گھنٹے کی کلاس تھی اور ہفتے کی ہر ہفتے میں ایک کلاس ہوتی تھی. تھیسس جو تھا پینٹنگ کا، اس کا عنوان کیا، سبجیکٹ؟ اس میں لینڈسکیپ ہوتی تھی، کمپوزیشن ہوتی تھی، بڑی پینٹنگ ایک تھیسس پینٹنگ ایک بڑی ہوتی تھی 8 فٹ 4 فٹ کی. ٹھیک. 2 تو وہ میں نے بنائی تھی. پھر اس کے ساتھ پورٹ فولیو ہوتا تھا جس میں لینڈسکیپ ہے، پورٹریٹس ہیں. نہیں اس کے بعد آپ نے جب پاس کر دیا وہاں جی اس کے بعد پھر اسپیشلائزیشن کی تھی میں نے کس چیز پہ؟ انڈر شیخ شجاع اللہ منیچر میں. کیونکہ شاکر صاحب نے اور خالد صاحب نے ایک کورس شروع کروایا تھا. اچھا. اس میں 3 یا 4 اسٹوڈنٹ تھے. ایک ڈیزائن کا تھا، ایک پینٹنگ اور پینٹر تھی، اور ایک میں تھا. 3 اسٹوڈنٹ تھے. میں نے کنٹینیو کیا، وہ دونوں بھاگ گئے. اچھا. تو میں نے شیخ صاحب کے ساتھ 2 سال گزارے. اچھا اس دوران آپ کی آمدن کوئی نہیں تھی. میں تو بھوکا ٹکڑے کھا کے گزارا کرتا رہا ہوں. والد صاحب میرے سخت تھے، کہتے جاؤ تم نے گریجویشن کر لی، جاؤ جاب کرو. اچھا جب گریجویشن آپ نے کر لی، NCA میں کب آیا؟ میں 1976 میں تو ویسے بھی استاد صاحب سے پڑھ رہا تھا تو ساتھ ساتھ میں ان کی ہیلپ بھی کر رہا تھا. نہیں ایز اے ٹیچر 76 میں اپوائنٹ ہوا تھا 11 اکتوبر 1976 میں. اچھا. ایز اے لیکچرار. رائٹ. اور اس کے بعد پھر میں نے 1st ایئر کا سلیبس بنایا.
فرسٹ ایئر میں ڈرائنگ کلاسز کراتا تھا 77 سے لے کے 1982-3 تک. نہیں، یہ خیال کب آیا آپ کو؟ کیونکہ یہ ایک ریولوشنری مومنٹ ہے کہ میں ایک منیچر کا علیحدہ ڈپارٹمنٹ بناؤں اور منیچر کے اوپر ڈگری بھی دی جائے اور اسٹوڈنٹس بھی آئیں. وہ کب شروع ہوا؟ وہ ہوا 1980 میں. اچھا. کیونکہ میں لیکچرر اپوائنٹ ہو گیا تھا، میرے انٹرسٹ دیکھے نا، تو خالد صاحب نے کہا کہ تم، کیونکہ یہ میں نے ایک دفعہ جب میں پڑھتا تھا تو شیخ شجاع اللہ اور شاکر صاحب اور خالد صاحب 11 بجے چائے پیتے تھے. خالد صاحب کے کمرے میں جاتے تھے اور میں باہر بیٹھا ہوا تھا. تو ایک شاکر صاحب نے کہا کہ جی یہ منیچر میں جتنے بھی ٹیچر آئے ہیں وہ کانٹریکٹ پہ ہیں اور انسٹرکٹر ہیں اور جونیئر انسٹرکٹر ہیں اور یہ ان کا ہر سال رینیو کروانا پڑتا ہے، تو یہ کوئی پرماننٹ کوئی بھی نہیں تھا. تو کوئی ایسا ہے آپ کے بعد کیا ہوگا؟ تو شیخ صاحب نے ایک بات کہی کہ کوئی انٹرسٹ لے گا تو میں آگے بتاؤں. شیخ شجاع نے کہا؟ شجاع نے. تو چائے پی کے آتے تھے، آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ وہ بیٹھتے تھے. تو میں نے وہ بات سن لی. اب میرے دماغ میں ایک کھلک سی شروع ہو گئی، کیونکہ استاد بھی پرانے استاد تھے اور ان کو یہ پتہ چل جاتا، کیونکہ جب سے میں ان کے پاس آیا ہوں ان کی جو پینٹنگ کو بیچتا بھی میں ہی تھا، وہ گاہک سے بات بھی میں ہی کرتا تھا. کیونکہ اما بشیرے کو بلاؤ، وہ بتائے گا کتنی قیمت ہے، کیونکہ وہ 400 500 600 روپے کی تصویر بیچتے تھے. میں نے 1000 1500 کی کر دی اور 5 ہزار تک کی میں نے بیچی. اس زمانے میں یہی قیمت، بہت زیادہ قیمت تھی اس زمانے میں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان اساتذہ کا کام کس کے پاس؟ بہت سارے لوگوں کے پاس. یہ زیادہ تر جاتا تھا علی امام کے پاس کراچی میں. ایک لسٹ ہے میرے پاس جو پڑی ہوئی ہے. لیکن وہ تو پھر آگے سے علی امام کی بھی آگے پھر بیچتا تھا، وہ بیچتے تھے. وہ آگے بیچتے تھے. جی جی. بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، یہاں پہ بھی لوگوں. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے جتنے شاگرد تھے ان کا جو بیسٹ کام ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے. میرے پاس ہے نا. میں تو جب یہ میں نے شروع کیا تھا 1980 میں سوچنا، کیونکہ استاد 29 مارچ 1980 میں فوت ہو گئے تھے. اس سے پہلے تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا سلیبس بنایا جائے. یہ جب فوت ہو گئے اس وقت مجھے پی این سی نے چغتائی ایوارڈ دیا تھا 1980 میں. تو ایوارڈ تو میں نے مجھے پتہ نہیں کہاں گیا، کدھر ہے. تو استاد فوت ہونے کے بعد میں تو ہو گیا تھا بے ہوش. مجھے جمال اور اکرم اور کلیم اٹھا کے لے گئے تھے اپنے ہاسٹل میں. اچھا. تو میں تو بے ہوش تھا وہاں پہ. اچھا، مطلب اس کی خبر جب خبر ملی تو میرا تو ایسے دم گھٹ گیا جیسے کہ میرا کوئی سانس بند ہو گیا. تو میرا لرننگ پروسیس ختم ہو گیا. وہ اتنے بڑا استاد تھا کہ جس کے پاس میں نے ایک دفعہ بات کی کہ عمر، کہتا ہے میری 150 سال عمر ہے. کہتے جی میرا 70 سال 72 سال کا میرا تجربہ اور میرے والد کا تجربہ میرے پاس ہے. کیونکہ میں نے ان کے پاس پھر بیٹھ کے نا ریسٹوریشن بھی کی 77 میں. اب وہ فقیر خانے کا کام لے کے آتے تھے تو مجھ سے کہتے تھے اس کو چھیلو، اس کو یہ کرو، اس کا یہ لگاؤ. تو میں ان کو دیکھتا بھی تھا، ان کے ساتھ کام بھی کرتا تھا. تو ریسٹوریشن 4 سال میں نے وہ کی. اچھا، فقیر خانے میں جتنی منیچرز لگی ہوئی ہیں وہ اوریجنل ہے؟ ہاں. وہ ان کا مغیث الدین تھے نا، یہ سیف کا جو والد ہے ان کا. تو ان کا رابطہ تھا، ان کے ایک اور بھائی تھے ذکاء اللہ. جی. اچھا، نہیں آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے استاد کی رحلت ہوئی تو آپ کی کمٹمنٹ اتنی زیادہ تھی، ان کے ساتھ محبت ایک شاگرد کے طور پہ، کہ آپ بے ہوش ہو گئے. میں بے ہوش ہو گیا. میں نے پھر 6 مہینے تو مجھے ہوش نہیں آیا، سمجھ نہیں آئی کروں کیا. اگے میں کون لے کے گیا آپ کو ہاسپٹل نہیں، جمال اکرم کلیم ہاسٹل لے گئے تھے. اچھا. اور وہاں پہ انہوں نے میرے پاؤں جیسے ہے، کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بیچارے پریشان ہو گئے سارے. اور یہ میرے پاس شام میں نا آ کے بیٹھ جاتے تھے. یہ کوئٹہ کے اسٹوڈنٹ تھے. جی. اور یہ میں نے ان کو پڑھایا ہوا میں نے. تو یہ کلیم بہت اچھا بچے ہیں، سارے بہت اچھے ہیں. میرا خیال اس کی اتنی قدر نہیں ہوئی جتنا بڑا وہ پینٹ. بہت ہے. وہ خالد صاحب کا جی ہاں بہت زیادہ وہ مداح تھا. نہیں وہ سارے ہی تھے. ایک اکرم بھی، جمال بھی، ابھی تک جمال. آپ نام پورے لینا، مجھے تو پتہ ہے، لیکن اکرم دوست بلوچ، جمال شاہ اور کلیم خان.
استاد کے چلے جانے کے بعد پھر آپ کا کیا لایا؟ اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں اگر ایوارڈ ٹانگ کے تو اپنی دکان کھول لوں گا. تو یہ تو سارے لوگ کر رہے ہیں. امرود بیچنے والے وہی کام کر رہا ہے, کپڑا بیچنے والا بھی وہی کام کر رہا ہے. کوئی ایسا کام کرو کہ یہ زندہ رہ جائے. تو سوچ کے کم از کم مجھے کوئی 1.5 سال لگے ہیں سلیبس بنانے میں. اچھا. اس کا سلیبس میں نے بنایا. اور نہیں اس میں جو تھی رائے یا جو مرضی تھی وہ شاکر صاحب کی بھی شامل تھی. یہ تو بات انہوں نے پہلے کی تھی نا جب میں پڑھتا تھا. کس کی ایما پر آپ نے بنایا؟ کسی کی ایما پہ نہیں, خود اپنے طور. خود طور. اچھا. کیونکہ میں اگر چاہتا تو میں بھی دکان کھول لیتا اور میرے پاس بھی سب کچھ ہوتا. میں نے کہا 2 راستے ہیں. ایک تو ہے کنگلا پن, یہ میں کروں گا تو مجھے کچھ نہیں ملنا. اگر میں یہ کروں گا تو سب کچھ ملے گا, یہ ختم ہو جائے گا. تو میرے اندر سے ہی ایک ٹیچر جاگا ہے جو میری فیملی کا ایک خاصہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو چلا دو, وہ کام کرو جو زندہ رہے. پیسہ تو آنی جانی چیز. اچھا وہ سلیبس کیا بنایا؟ تو سلیبس میں نے سوچ کے جو میں نے سیکھا تھا استاد سے اس کو سکویز کر کے نا, کنڈنس کر کے 2 سال کا ایک کریکلم بنا کے 3 مہینے تو میں ان کے پیچھے پھرتا رہا ہوں کہ یہ کوئی اپروو نہیں کر رہا تھا. نہیں اس میں جو بیسک پوائنٹس کیا؟ بیسک پوائنٹ لائن اور ایکسرسائزز اور یہ ڈیزائن کی ٹائم لائن کے ساتھ. یعنی کہ اگر میں اسٹوڈنٹ کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں لائن کی اور میں وہ خود کرتا ہوں 3 دن میں, تو اس کو 6 دن دوں گا یا 5 دن دوں گا. تو اس طرح سے بہت یہ ٹیکنیکل چیز تھی کہ اس کا سلیبس دنیا میں کہیں اور ہے نہیں. اور دس از دا اونلی سلیبس اور دس از دا اونلی ڈگری وہ اوارڈ نیشنل کلچرل آرٹس اوارڈ ان دا ورلڈ, ناٹ ان ایشیا. انڈیا میں بھی نہیں کہیں. جے پور میں آرٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, 5,500 آرٹسٹ بیٹھا ہوا ہے. 5,500 آرٹسٹ میں سارے پینٹر ہیں. ایجوکیشنسٹ کوئی نہیں, کیونکہ اس کے لیے ایجوکیشنسٹ ہونا ضروری ہے. مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں, مطلب ہے کہ دوست تھے بلکہ, تو ان کو ایک لپکا تھا کہ جلد از جلد دولت کمائی جائے. جی ہاں. اور دولت جو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی. تو وہ گئے ہندوستان, وہاں جے پور وغیرہ گئے, واپس آئے تو کہنے لگے لو جی میں بہت امیر ہو جاؤں گا. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے وہاں پہ مجھے ایک مہاراجا کے ڈسینڈنٹ ملے, پتہ نہیں جو بھی انہوں نے نام بتایا, اور اتفاقاً ملاقات ہو گئی. ان کے پاس اوریجنل 300 سال پرانی منیچرز تھی اور ان کو پیسوں کی ضرورت تھی. تو میں نے ان سے 5 منیچرز خریدی, 50 ہزار کی شاید یا جو بھی ہے. اور میں اب یہ تو 50,000 کی لی ہے, یہ تو 50 لاکھ کی بھی کہے گی. تو مجھے یقین آیا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بھئی کہیں نہ کہیں جو قدامت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں اس کی خوشبو ہوتی ہے, وہ مجھے نہیں آئی. بعد میں ایک دن روتے ہوئے آئے آلموسٹ, کہنے کہ میں تو لٹ گیا. تو میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا کہ میں جہاں بیچنے گیا ہوں, انہوں نے کہا حضور یہ تو آپ کسی کارخانے سے اٹھا کے لائے ہیں, وہاں پہ کچھ 30-40 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک بندہ جو ہے وہ پگڑیاں بنا رہا ہے, دوسرا چہرہ بنا رہا ہے, اس طرح کر کے وہ مطلب ایک اسمبلی لائن ہے, ادھر سے چلتے ہیں. 50 لوگوں کے بعد مطلب کہ 10 منٹ میں ایک پوری مکمل جو ہے منیچر تیار ہو جاتی ہے, اور وہ منیچر بیچی جاتی ہے قدیم کر کے, اس کو پھر قدیم بھی کر لیتے ہیں. یہ پروسیس ہے انڈیا میں, جے پور میں ہے. ہاں جے پور میں ہے. مگر وہ فیک منیچر کا ایک کاروبار ہے, یہ لمبی کہانی ہے سر جی. یہ اس کو آپ اچھا آپ فرق جان سکتے ہیں؟ میرے ایویلویشن میں کرتا ہوں, اور اپریزنگ, ایویلویشن, ریسٹوریشن, یہ سارا میں نے کیا ہے. اور میں نے ایویلویشن کیا ہے پیسیفک ایشیا میوزیم لاس اینجلس پیسیڈینا میں, نیلسن میوزیم کینسس سٹی میں, اور ایل اے کاؤنٹی میوزیم. انہوں نے بلایا تھا آپ کو؟ میں گیا تھا 94 میں جب پہلی دفعہ
پیسفک ایشیا میوزیم، امریکہ؟ ڈیوڈ کمینسکی کا یہ نہیں آپ یہ بتائیں کون کون سے شہروں میں گئے؟ میں تو 32 اسٹیٹ گھوما ہوں اچھا سر جی. کیا کرتے تھے وہاں آپ؟ لیکچرز، ورک شاپس. اچھا ان کی جو ریسٹوریشن تھی نہیں ایک سیکنڈ، وہ ذاتی کلیکشن تھی ان کی؟ نہیں میں بتا رہا ہوں میوزیم کی کلیکشن، وہی میوزیم کی کلیکشن پیسفک ایشیا میوزیم کا جو ڈائریکٹر تھا ڈیوڈ کمانسکی، وہ یہ لاہور آیا تھا، ٹھیک. وہ مل کے گیا تھا. اس کو انہوں نے بتایا کہ جی یہ اس کے ایکسپرٹ ہیں. تو وہ جب میں 94 میں گیا تو انہوں نے تو پہلے سے سامان رکھا ہوا تھا ہاں کہ یہ بتائیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. پھر پرتاپ دتیا پال کی میں نے وہ جو ایل اے کاؤنٹی میں تھا ساؤتھ ایشین آرٹ کا کیوریٹر، اس کا وہ اچھا وہاں آپ نے ریسٹوریشن کی؟ ریسٹوریشن نہیں، ایویلویشن، ایویلیویشن سے مراد کیا ہے؟ اپریزنگ ایویلویشن کہ یہ تصویر جینون ہے، صحیح ہے، اوکے. فیک ہے، یہ ڈیٹ ہے. آپ ان میں سے بیشتر تصویروں پہ کس نتیجے پہ پہنچے؟ بکواس. اچھا انڈین نے ایک بڑا ریکٹ چلایا، یہ ایک لمبی کہانی ہے سر جی، یہ بہت پول کھلیں گے. یعنی ہم جب بڑے میوزیم میں جاتے ہیں تو ذرا یہ سینٹرل میوزیم اور لاہور کے بھی میں نے ایویلیوشن کی ہے، یہ 98 میں انہوں نے بلایا تھا، اور پی این سی میں بھی میں نے کی ہے. نہیں پھر اس کا رزلٹ بتائیں. رزلٹ کیا ہے کہ مجھے انہوں نے گھیر گھار کے 94 یہ نہیں اس کا رزلٹ بتائیں. اس میں رزلٹ میں یہ تھا کہ جو 1540-50 کے دور کی پینٹنگ دکھا رہے ہیں، اور کاغذ ہے 1856 کے بعد کا، تو کیسے 1540 میں ہو سکتا ہے؟ وہ تو کاغذ اس میں بنے ہی نہیں یعنی تھی وہ جینون لیکن ان کا پیریڈ آگے کا تھا. نہیں سر جی، فیک تھیں دونوں تینوں. فیک. لاس اینجلس کاؤنٹی میوزیم کا جو کیوریٹر ہے نا، اچھا اس نے مجھے ٹیسٹ کیا. آپ کو تو ڈرتے مت ہمارے کوئی میوزیم بلاتا بھی نہیں ہوگا اپریزل کے لیے؟ میں نہیں بلاتے ہیں، میری مخالفت کیوں ہے؟ میں فیک کو فیک کہتا ہوں، جینوئن کے یہ 2 نمبر میں نہیں کہا. اچھا دیکھیں یہ تمام جتنے بھی یہ بڑا کروڑوں روپے کا کام ہے، اور یہ پیسے دیتے ہیں اور اپنے جان سے فیک. ابھی 2-4 کیس لگے ہوئے ہیں کہیں کسی کے یہاں پہ، تو وہ انہوں نے اس وقت کے جو پینٹر ہیں ان کو فیک کو جینون سرٹیفکیٹ دے کے تو وہ سدبیز میں بیچے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ پیچھے ان کے پڑے ہوئے ہیں. اچھا آپ فائنلی اتنے سینئر ہو گئے کہ نیشنل کالج آف آرٹس کے آپ پرنسپل مقرر ہو گئے، لیکن صرف 6 ماہ آپ نے وہاں پہ پرنسپل شپ کی. اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ صرف 6 ماہ؟ آپ وزٹ وہ ٹیمپریری جاب تھی ایکٹنگ پرنسپل کی، تو سینیورٹی کے لحاظ سے مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا تھا. نہیں آپ ڈیزرو تو کرتے تھے پرماننٹ. نہیں میں نے اب کبھی نہیں اپلائی کیا، یہ تو ایڈورٹائز ہوتا ہے پھر اپلائی نہیں. کرتے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے مطلب کیونکہ جس طرح لٹریچر میں ہے اور بہت سارے فنون میں ہے کہ گروپ بندی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ہے، مگر یہ میں اس میں وہاں پہ بہت اسٹرانگ ہے، بہت زیادہ ہے، مگر یہ تھینکلیس جاب ہے، آپ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے. تو میں جب ماسٹرز کیا، پھر میں نے ایم پی اے کیا، ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن 2002 میں ایچ او ڈی بننے کے لیے، تاکہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیکھ سکوں. یہ ساری ایڈمنسٹریشن کی کہانی. آپ نے 6 مہینے صرف پرنسپل شپ کی؟ 6 یا 8 مہینے تھا. آگے پھر انہوں نے چینج کر دیا، دوسرا آ گیا، کیونکہ اس کے بعد جعفری صاحب آیا اس کے بعد سجاد کوثر آئے تھے. اچھا سجاد کوثر ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ خالد اقبال صاحب کو بھی آفر کیا تھا، وہ نہیں. اچھا وہ تیار ہی نہیں؟ بالکل بھی میں بھی نہیں تیار تھا. انہوں نے کہا جی بالکل وہی بات ہے، انہوں نے کہا جی میں سوٹیبل ہی نہیں ہوں، میں ایکٹنگ ہوں. خود کو ایکٹنگ ہی کہتے رہے، حالانکہ ان کو پرماننٹ کیا گیا. اینڈ فائنلی میرا خیال کچھ عرصے کے بعد ان کو چینج کیا گیا. اچھا آپ کے جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، کہ آپ کو کچھ شکایتیں ہیں اپنے شاگردوں سے کہ وہ اتنے بڑے بڑے رتبوں پہ پہنچ گئے لیکن انہوں نے آپ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے.
तार साहब एक बात कहूँ, नो एक्सपेक्टेशन नो डिप्रेशन। अगर तो किसी से एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाए ना तो वो पूरा नहीं हो सकता, तो वो उसमें डिप्रेशन होता है। मैंने आज तक किसी से एक्सपेक्टेशन की नहीं, दिया है। मेरे वालिद साहब कहते थे बेटा ऐसे करना है, ऐसे ना करना। हाँ, अच्छा। तो मैंने ऐसे लेकिन किया। आपको ये एक फ़ख्र तो होता है ना? हाँ वो ज़रूर है, क्योंकि ये सारे मेरे बच्चे हैं। हाँ, तो औलाद जो है वो जितनी बड़ी से बड़ी हो जाए, माँ बाप को तो फ़ख्र ही होता है ना। तो ये जितने मर्जी बड़े हो जाएं, अब कोई पूछता है कि जी कौन बेहतर है, मैंने कहा सारे बेहतर हैं। एक हाथ की 5 उंगलियां हैं। इधर अगर तकलीफ होगी तो यहाँ पे पहुँचेगी दिल पे, इधर होगी तब भी दिल पे आएगी, इधर होगी। तो ये सारे पढ़ाए तो मैंने ही है, तो मैं कहूँ ये अच्छा है तो ये बुरा है। नहीं, मैं अपनी आपसे अपनी फील्ड में जो काम कर रहे हैं। ना, वो जितने भी नाम लिए गए हैं जी हाँ, वो सब बहुत टॉप के हैं। माशाल्लाह। मैं आपसे ये पूछ ही नहीं रहा कि उनमें बेहतर कौन, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उनमें मेहनती कौन था और आपको अच्छा कौन सा लगता है? सर जी मेहनत तो आपके काम में है, काम करवाने में होती है। मास्टर को भी चाहिए ना कि कैसे मेहनत करवाता है। हमने तो उनका नफ्सियात समझ देख के तो उसको मेहनत पे डाला है। और वो तो माशाल्लाह हर एक बंदा काम अपने काम पे कर रहा है। इमरान माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। अब हमें खुशी होती है जब ये मुखातर इंटेलेक्ट अवार्ड मिला था, तो इसकी वालदा आई है शाजिया की कि जी उसको इंटेलेक्ट अवार्ड मिला है। मैंने कहा बात करनी है, तो फिर आयशा बहुत आपके, आयशा माशाल्लाह बड़ी अच्छी काम कर रही है। और अम्बरीन आजकल बहुत अच्छा काम कर रही है, ह्यूस्टन में है। अच्छा, अली काज़म ने भी सीखा? अली काज़म ने भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहा है। ये इलेक्टिव था इसका। आरम नईम ने भी सीखा। और वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं सारे। नुसरा जो है, नुसरा ऑस्ट्रेलिया में है, खादम अली है। खादम अली की तो बड़ी लंबी कहानी है, मैं तो कोयटा से उसको लेके आया था। अच्छा, शादिया जो है उनसे कभी मुलाकात हुई? हाँ, जब भी आती है वो मुझसे मिल के जाती है, बगैर मेरे मिले। किसी को मिले या ना मिले, उसकी वालदा कहती है बशीर साहब से कह देना मैं इस तारीख को आऊँगा, मैंने और किसी को बताना नहीं। तो एक दिन आएगी, जो बैठा है जो खा रहा हूँ मैं उसी में, तो एक गप्पे मारेगी, कुछ टाइम गुजारेगी और फिर चले जाएगी। अच्छा, उस्ताद जी, मेरे तो आप उस्ताद नहीं, मेरे तो आप बच्चों के तरह। हाँ, बच्चों होंगे, आई डोंट केयर। हमारे दोस्त हैं आप, मेरे घर 50 साल हो गए हमें जी हाँ, जी हाँ, एक दूसरे को जानते हुए। तो मतलब है कि जाहिर है कि भाई प्यास तो होती है लोगों को ये हुनर सीखने के लिए। और आपके बाद कौन सिखाए उन्हें? सर जी, आप आजकल क्या कर रहे हैं? बस आजकल माशाल्लाह मेरी जगह पे 11 टीचर हैं, मैं नहीं, अकेला होता था। आप क्या कर रहे हैं? हम आप में मैं तो इस वक्त स्टूडियो अपना चला रहा हूँ और वहाँ पे स्टूडेंट आते हैं। ये गुरबानी सेंटर? हाँ जी, हाँ, गुरमानी सेंटर में। आफ्टर रिटायरमेंट वो मुझे गुरमानी जो है ना, शाहिद अमीन साहब, उन्होंने मुझे अपनी जगह दी है और वहाँ पे मैं स्टूडियो में स्टूडेंट आते हैं, ड्राइंग करते हैं, कुछ सिरेमिक्स करते हैं, कुछ खताती करते हैं, कैलीग्राफी। अच्छा। मैं अपना एक इंस्टीट्यूशन और म्यूज़ियम बनाना चाह रहा हूँ और गवर्नमेंट से मैंने रिक्वेस्ट की है मुझे जगह दें, ताकि मैं अपना जो कलेक्शन है मेरी वो उसमें म्यूज़ियम में कन्वर्ट करूँ। और उसके साथ 4 सब्जेक्ट वो करने हैं मैंने, इंस्टीट्यूट बनाना है जिसमें ये मिनिएचर भी होगा, कैलीग्राफी होगी और फ्रेस्को और ये नक्काशी, ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें पढ़ाई जाएं। और इसका एक मैं अच्छा, ये म्यूज़ियम जो है ये तो बाहर तौर इसको इस्टेब्लिश होना चाहिए। और आखिर में जैसा कि मैंने कहा कि भाई आप तो बरगद हैं, बरगद के हर पत्ते को तो हम साफ करके नहीं देख सकते कि इसकी किस्मत की लकीरें कहाँ से शुरू होती। मैं इनको ऑफ़र किया है कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं 3 साल का बना देता हूँ। आने वाले बच्चे जो है ना उनको ये टीचिंग अलहदा चीज़ है। कहाँ पे? आर्टिस्ट NCA में बना लें या मैं अपने इंस्टीट्यूशन में बना लेता हूँ, तो ये ट्रेंड कर देता हूँ। टीचिंग एक डिफरेंट चीज़ है। मैं पेंटर ज़रूर हूँ मगर मैं टीच नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो वो ख़त्म हो जाती बात। अब आइंदा मैं तो सारी ज़िंदगी नहीं, इन्होंने कहा था कि आके 3rd ईयर पढ़ाएं, मैंने कहा आप मुझसे गलत काम ले रहे हैं। मुझे अगर कहना है तो मैं आपको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बना देता हूँ और उसमें 3 साल के लिए मुझे 4-5 बच्चे देते, मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ हाउ टू टीच
منیچر یہ اسپیشل سبجیکٹ ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو رنگ ونگ پکڑا دیں, اس میں ٹیکنیکل بڑا مواد ہے. تو ٹیچرس ٹریننگ پروگرام اگر میں بنا دیتا ہوں تو یہ آئندہ آنے والے وقت میں, اس لیے میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ آ کے وزٹنگ پہ پڑھائیں. میں نے کہا نہیں, اتنے اسٹوڈنٹ ہیں دیے میں نے, ان سے کام لیں آپ. درست. اب 10 اسپیس دیں گے تو آگے کام کریں گے نا. تو یہ ماشاءاللہ یہ کر تو رہے ہیں, مگر وہ انٹینسٹی جو ہے نا ان کی, کچھ تھوڑا سا اپنا بھی وہ کام میں مصروف ہوتے ہیں. دوسری جگہ ہے کہ وہ ٹیچنگ کا جو ایک پروسیس ہے نا, اس سے تھوڑا سا اس کو ٹرین کرنے کے لیے ایک باقاعدگی سے ان کو ٹریننگ دینی چاہیے, تاکہ یہ ٹیچر ٹریننگ پروگرام جتنے بھی دنیا میں ہو رہے ہیں, اب کنڈر گارڈن کی کلاس نہیں دیتے, اگر پی ایچ ڈی بھی کی ہو, اگر ٹیچر ٹریننگ پروگرام نہ کیا ہو تو وہ نیشن بلڈنگ کا کام ہے. ظاہر. تو وہ میں نے ان کو آفر کیا تھا کہ جی یہ آپ کر لیں اگر ان کی سمجھ اچھا میں. بہرحال میں تو یہ تو ایک بہت سالڈ کام, لیکن میں ایک تو آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو خواتین و حضرات, ہمارے ہاں جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ کسی بھی معروف کام کرنے والا, مثلا ہمارے جو رائٹر ہیں ان کے گھر انہوں نے ان کے اوپر بلڈوزر چلا کے منٹو کے وہاں پلازے بنا دیے, اور بے شمار جو رائٹر ہیں ان کی کوئی نشانی نہیں, امرتا شیر گل کا صرف فلیٹ ہے. اسی طرح ہی جو پینٹر ہیں ان کی کوئی یہاں پہ میوزیم نہیں ہے. چغتائی میوزیم ہے لیکن وہ پرائیویٹس ہے, وہاں پہ عام پبلک جا ہی نہیں سکتی. ساتگین کے حوالے سے سنا ہے کراچی میں کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ کیسی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو اتنے ہی جائنٹ پینٹر, آپ جا کے یورپ دیکھیں, وہاں گلی گلی میں میوزیم ہے جو ٹوٹلی ان نون ہمارے لیے, لیکن انہوں نے ان کا کام سنبھالا ہوا ہے. تو بشیر جو ہیں یہ تو مطلب ہے کہ ایک یونیک نابغہ روزگار منیچرسٹ, یعنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک شخص جو ہے, اور ابھی آپ ان کا کام بھی دیکھیں جو ہے اس کے بارے میں میں نے تو کچھ عرض نہیں کرنا, جو اس کے فن کی باریکیوں سے آگاہ ہیں. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اپنے استاد کی رحلت کی خبر سن کے یہ بے ہوش ہو گئے تھے, ان کا فن بھی ایسا ہے کہ بندہ جو سمجھنے والا ہو تو وہ ہوش میں نہیں رہتا. بہت بہت شکریہ.